السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ سورۃ العنکبوت، سورہ نمبر 29، آیت نمبر 41۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ کتنا عجیب و غریب گھرانہ ہے، اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ یہ اکثر مکڑیوں کا حال اس طرح ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے انسانوں میں سے کوئی گھر ایسا ہو کہ کوئی ماں اپنے بچے حاصل کرنے کے بعد اپنے شوہر کے خلاف ہو جاتی اور اپنے بچوں کو شوہر کے خلاف کرنے کی کوشش کرے، اور پھر آگے چل کر یہی بچے اپنی ماں کی بربادی کا سبب بنیں، گھر کی بربادی کا سبب بنیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے العنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر وہ عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، کیا ہی خوب ہوتا اگر انسان علم رکھتے اور سمجھتے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والی کیڑے کا نام پر رکھا ہے، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدائی آیت یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالی مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے سازشی کفار اور ان کے منافق ایجنٹوں کی تمام چالیں مکڑی کے چال سے بھی کمزور ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس لینا چاہیے۔ یقیناً بہترین انجام تو متقیوں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے جتنے بھی لوگ مدد کے طالب ہوتے ہیں، جتنے بھی مردوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، جتنے بھی درخت حجر وغیرہ سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، ان کی مثال، یہ بہترین مثال یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ یہ آیت، اس کی تفسیر آپ پڑھیں اور اس کے بارے میں علماء سے درست سنیں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.